سوتے ہوئے بچے کیوں روتے ہیں؟ یعنی جب وہ سونے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیوں روتے ہیں؟ یا سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل بچوں کو کوئی آئیڈیا ہی دے دیں سونے کا، یعنی ان کو سونے کا آپ کہتی ہیں تو اس آئیڈیا سے ہی کمفرٹیبل نہیں رہتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ سونے سے کیوں کتراتے ہیں؟ اسپیشلی جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ایک خاص وقت میں سونے سے بہت زیادہ کترانا شروع کر دیتے ہیں، مسلسل رونا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا رونا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جب ہمیں بچے کے رونے کا آئیڈیا ہو جائے کہ رونے کی ریزن کیا ہے، تو پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کم از کم اس ریزن کو دور کر سکیں، یا اس ریزن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بچے کو کمفرٹ زون میں لے کے جا سکتے ہیں. اس کی ایک ارتقائی ایولیوشنری ایکسپلینیشن ہے، ارتقائی ایک وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. پہلی بات، لاکھوں سالوں میں ہم نے یہ سیکھا ہے، یعنی بچوں نے یہ سیکھا ہے کہ ایک تو وہ کمزور ہے، دوسرا جو ہے وہ سوتے وقت ایک بہت ہی ولنریبل پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، ایک ایسی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، ایک ایسی سٹیٹ میں، ایک ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو بہت زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیوں؟ ایک تو وہ کمزور ہیں، اوپر سے وہ سو رہے ہیں، اور سوتا ہوا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو مطلب خطرے میں ہی ہوگا. تو وہ جو جنگلوں میں اور غاروں میں، اور وہ جو ہم ایک لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اس کے اندر بچوں نے اوور دا ٹائم لاکھوں سالوں میں آف کورس یہ سیکھا کہ جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیونکہ ولنریبل پوزیشن اس سٹیٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں کسی ایک خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں ہمارا جو سیکیورٹی پرووائڈر ہے، یا جو لائک ہیلپ فل ریسورس ہے، یا جو جس بھی رشتے، جس بھی ریلیشن میں ان کو سینس آف سیکیورٹی ملتا ہے، وہ یقیناً والدین ہی ہوتے ہیں موسٹلی، تو ان کا پاس ہونا ضروری ہے. اب بنیادی طور پہ میں اگر آپ کو یہ مختصراً عرض کروں کہ وہ بچے کا جو رونا ہے، میں اگر اس کو الفاظ پہنا دوں، اور ان کو الفاظ کا ایک جامہ پہنا دوں، ان کی ایک انٹرپریٹیشن کر دوں کہ بنیادی طور پہ بچہ اگر زبان ہوتی، یعنی وہ اس وقت زبان سیکھ چکا تو وہ کیا کہتا. بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ بچہ ایک اعلان کر رہا ہے کہ میں سونے کے لیے جا رہا ہوں. انتہائی پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ میں کمزور بھی ہوں، اوپر سے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے تو کسی چیز کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو میرے اوپر، یعنی جس نے سیکیورٹی رکھنی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ میرے پاس ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے، بہت ہی چھوٹے بچے جن کے اندر لینگویج ابھی اس طرح ڈیولپ نہیں بھی ہوئی ہوتی، ایون دین بھی وہ کہانی میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. یعنی آپ کی جو کہانی کی خاص قسم کی ٹون ہوتی ہے، چاہے آپ اس میں کچھ بھی مطلب آپ کہانی جب بھی آپ چھوٹے بچوں کو سناتے ہیں تو وہ کوئی کہانی تو نہیں ہوتی، مطلب ایسی کوئی ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں. مزے کی بات ہے کہ بچہ کہانی کے کنٹینٹ کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا، اس کو سن ہی نہیں رہا ہوتا، کہانی کی جزیات پہ وہ غور نہیں کرتا. وہ بنیادی طور پہ اس ٹون، اس وائس، اس آواز، اس جو آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے اور وہ مسلسل ہوتی ہے، جس سے اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس نے مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، جو میری ضامن ہے اس کا، حفاظت کا، وہ اس وقت میرے ساتھ ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ میں سو سکتا ہوں. تو جیسے ہی وہ بڑا ہوگا، بلکہ اس کی ایک بڑی اچھی نشانی بھی ہے کہ وہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا، ایک خاص وقت آئے گا جب وہ کہانی کی جزیات میں گھس جائے گا، اور پھر وہ آپ سے سوال بھی پوچھے گا کہانی کے دوران ہی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کہانی ختم ہو تو وہ کہے ایک اور کہانی اور بھی سنیں. تو آلموسٹ آپ سمجھ جائیے گا کہ ایٹ لیسٹ یہ اس صورتحال سے نکل آیا، اور وہ صورتحال ہوگی جب وہ روئے گا بھی نہیں. یعنی یہ وہ صورتحال ہوگی جب وہ کہانی کا تقاضا ضرور کرے گا لیکن وہ سو جائے گا. بچوں کو پاس سلائیے، یعنی بہت چھوٹے بچوں کو، اور جب ان کو آپ علیحدہ کریں تو بڑی پروسیس کے ساتھ علیحدہ کریں، کیونکہ اس کی پیچھے میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے. بچہ بہت ہی پریشان کن فیل کرتا ہے. بچوں کو کہانیاں سنائیے، بچوں کو پاس رکھیے، اور بچوں کے رونے کی ہمیشہ تعبیر یا اس کے پیچھے جو مفاہیم ہیں ان کی تلاش میں لگے رہیے. کیونکہ بچہ چاہے سوتے ہوئے جاتے ہوئے جو روتا ہے وہ ایک رونا ہے، مسلسل جو اس کا پورا دن رونا ہے مختلف چیزوں پہ، جتنا آپ اس رونے پہ غور کریں گے، کیونکہ وہ رونا بنیادی طور پہ کوئی نہ کوئی گفتگو ہے، تو وہ رونے کے پیچھے جتنے آپ جائیں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، اس کے سبب کو سمجھیں گے، تو اس کے بعد آف کورس آپ وہ ریزن دور کریں گے، اور دور کریں گے تو بچہ خاموش ہو جائے گا. تو جب بچہ خاموش ہو جائے گا تو آپ کے لیے بھی پریشانیاں اور معاملات جو ہے وہ کافی حد تک زیادہ پریشان کن نہیں رہیں گے. اور خوش رہیے. اور یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے ایک پروگرس بار آ رہی ہے، وہ پروگرس بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ختم ہونے والی ہے، اور اگر وہ ختم ہونے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیو ختم ہو چکی ہے.
یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.